بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما کثیرا وربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے پنجگنج کی صورت میں۔ پنجگنج اس کتاب کا نام ہے پنجگنج، اور اس کا تعلق ہے علم صرف سے۔ عام طور سے میزان اور منشعب کے بعد یہ کتاب داخل نصاب ہے، اور یہ کتاب چلائی جاتی ہے میزان اور منشعب کے بعد۔ پنجگنج کتاب کے اسباق شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ پنجگن کا تعلق کس علم سے ہے، تو آپ کہیں گے اس کا تعلق علم صرف سے ہے۔ چلیے، پنجگنج کو پنجگنج کیوں کہا جاتا ہے، اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس کے جواب میں دینے سے پہلے کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پنجگنج کا تعلق علم صرف سے ہے۔ اب کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ علم صرف سے ہے، صرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا۔ تو اس کتاب کا پھیرنے سے کیا تعلق ہے، ہیر پھیر سے کیا تعلق ہے، ادھر ادھر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ اس کتاب کو علم صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی ایک سیگے کو لے کر اس کی چند شکلیں بنانے کے طریقے معلوم کیے جاتے ہیں۔ علم صرف کو صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ صرف کا معنی آتا ہے پھیرنا، اور اصطلاح میں اس کے ایک سیگے کو، یعنی صرف کے ایک سیگے کو، کسی ایک سیگے کو لے کر اس کی کئی صورتیں بنانے کے طریقے معلوم کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس کو علم صرف کہا گیا ہے۔ یعنی اس کا کوئی ایک سیگا، کوئی ایک لفظ جو ہوتا ہے، اس لفظ کو، اس سیگے کو لے کر اس کی کئی صورتیں بنائی جاتی ہیں، اور اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں ہیر پھیر اور تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اسے صرف کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم صرف جو ہے علوم عربیہ کو سمجھنے کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ علم صرف علوم عربیہ کو سمجھنے کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ام العلوم بھی کہا گیا ہے۔ علم صرف کو ام العلوم بھی کہا گیا ہے، یعنی تمام علوم کی یہ ماں ہے۔ بہرحال سوال ہو رہا تھا کہ اس کتاب کا نام پنجگنج ہے، پنجگنج اسے کیوں کہا گیا ہے؟ بتاتا چلوں کہ پنجگن یہ دو لفظ پر مشتمل ہے۔ کتاب کا جو نام ہے دو لفظ سے مرکب ہے، ایک پنج ہے اور ایک ہے گنج۔ پنج الگ ہے، گنج الگ ہے۔ پنج فارسی میں 5 کو کہتے ہیں، اور گنج کا معنی خزانہ آتا ہے۔ تو ملا کر اس کا ترجمہ آپ کریں گے پنجگن 5 خزانہ۔
اور دیکھ رہے ہیں آپ مجموعہ پنجگن صرف، یعنی صرف جو ہے 5 خزانے کا مجموعہ ہے۔ اب کیا مطلب؟ تو 5 خزانہ، تو اس 5 خزانہ سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چاندی، سونا یا کوئی اور چیز آپ کو ملے گی؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ اس پنجگنج کو پڑھنے کے بعد 5 ایسے علوم، 5 ایسے علوم، 5 ایسے بنیادی علوم اور 5 ایسے اہم علوم آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس علم کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 اہم علوم، 5 خاص علوم آپ کو حاصل ہوں گے، جو کوئی خزانہ سے کم نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ پنجگن جو ہے اس میں ابواب کا بھی تعلق 5 سے ہے اور اس کے فصول کے بھی تعلق 5 سے ہے، تو اس 5 سے 5 سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اس کتاب کا نام پنجگن رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں 5 ابواب، 5 فصلیں، ان کا ذکر زیادہ ہے، اس لیے اس کتاب کا نام پنجگن پڑا، 5 ابواب کی وجہ سے، 5 فصلوں کی وجہ سے۔ تو اب گنج سے یہاں ہم 5 ابواب بھی لے سکتے ہیں مرادی معنی، 5 ابواب جو آئیں گے تو ان ابواب کو بھی آپ خزانہ کہیں گے، بے شک خزانہ ہے، وہ علمی خزانہ ہے۔ 5 فصلیں جو اس میں مشتمل ہیں، 5 فصلیں جو ابواب سے مل کر آتی ہیں، وہ بھی کوئی گنج، کوئی خزانہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی علمی خزانہ ہے۔ تو 5 ابواب 5 فصلیں سے مشتمل ہونے کی وجہ سے، 5 ابواب 5 فصلیں سے مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کتاب کا نام پنجگن پڑا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ پنجگن کا تعلق صرف سے ہے، اور جب تک آپ صرف نہیں پڑھیں گے تب تک الفاظ اور اس کے احوال کی شناخت اور اس کی جانکاریاں نہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی لفظ اور کسی بھی الفاظ، کسی بھی لفظ اور اس کے حالات کو جاننے کے لیے علم صرف کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب تک آپ علم صرف کا سہارا نہیں لیں گے، علم صرف کا علم آپ کے اندر نہیں ہوگا، علم صرف کی تعلیم سے آپ کو شغف نہیں ہوگا، علم صرف کی جانکاریاں، معلومات آپ کو نہیں ہوگی، تو کسی بھی لفظ یا اس کے احوال کے تہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت ساری دشواریاں سہنا پڑیں گی۔ تو الحاصل کہنے کا مطلب یہ ہے، کسی بھی الفاظ اور اس کے احوال کو مکمل طور سے جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے علم صرف کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔